اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قباء مسجد کے امام و خطیب حافظ محمد نور الدین ملتانی قادری صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے شریک معتمد، وہ سابقہ رکن اسمبلی، وہ سینئر مجلسی قائد محترم جناب احمد پاشا قادری صاحب، سابقہ رکن اسمبلی، وہ سینئر مجلسی قائد محترم جناب ممتاز احمد خان صاحب، رکن اسمبلی حلقہ حاضہ محترم جناب جعفر حسین معراج صاحب، سینئر مجلسی قائد و سابقہ رکن بلدیہ محترم جناب ڈاکٹر لطیف الدین صاحب عرف ممی صاحب، میرے تمام مجلسی رفقا، معزز حاضرین کرام، بزرگان ملت، میں سب سے پہلے مسجد حاضہ کے انتظامیہ کمیٹی اور صدر کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہاں پر جلسے یوم القرآن کا انعقاد عمل میں لایا اور مجھے یہاں پر آ کر آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر کچھ بولنے کا موقع عنایت فرمایا۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بزرگان قوم اور ملت، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، ابھی آپ اور ہم نے مسجد حاضہ کے خطیب اور امام صاحب کی جمعے کے خطبے سے پہلے ان کے بیان کو سنا اور ایک مختصر سا بصیرت افروز خطاب ہم نے حضرت مولانا جامع نظامیہ کے عالم دین سے سنا، نعمت اللہ قادری صاحب سے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ماہ مبارک رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ جس ماہ مبارک کے لیے ہم 11 مہینے انتظار کرتے ہیں، وہ آیا بھی اور اتنی جلدی ہم تمام سے رخصت بھی ہو رہا ہے۔ ہم آئندہ رمضان میں رہے یا نہ رہے، مگر یہ ماہ رمضان آتا رہے گا اور اپنے برکات اور فیوزات سب پر نازل فرماتا رہے گا۔ وہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے جس میں ہم کو رات میں ٹھہر کر اللہ کے کلام کو سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ وہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے جس میں ہمارا رزق بڑھا دیا گیا۔ وہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے جس میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا۔ وہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے جس میں شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ وہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے جس میں کہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مشک اور عنبر کے خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے قلب پر، ہمارے فکر پر، ہماری سوچ پر، ہماری عادت پر یہ ماہ مبارک جہاں پر اپنی رحمتوں کی بارش کو نازل کر رہا ہے، کہ انفرادی طور پر ہم تمام پر اس کا کچھ اثر ہوا یا نہیں ہوا؟ اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کا دن تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے منبر کے اوپر اپنا خد مبارک رکھ کر آمین کہتے ہیں۔ بعد میں صحابہ اکرام نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آمین کیوں کہا؟
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے آمین اس لیے کہا کہ جبریل امین میرے بازو کھڑے تھے اور وہ دعا کر رہے تھے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت نہیں کروا لی۔ وہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے جس کا پہلا دہا رحمت کا، دوسرا دہا مغفرت کا، اور جو تیسرے دہے میں آپ اور ہم ہیں جہنم سے نجات کا۔ اب نہیں معلوم کہ ہم تمام پر رحمت پوری ہوئی یا نہیں ہوئی، نہیں معلوم ہم تمام کی مغفرت ہو یا نہیں ہوئی، مگر اس ماہ مبارک کے چند دن باقی ہیں۔ اگر ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے، اگر ہم جہنم کی آگ کو اپنے لیے بھڑکائے چکے ہیں، اگر ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کا قرب ہم کو نہیں حاصل ہوا ہے، تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ابھی بھی اس ماہ مبارک کے چند دن باقی ہیں۔ ہم اپنی پوری توجہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مغفرت کی بھیک مانگیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر توبہ کریں۔ اللہ کی رحمت جوش میں ہے، اللہ کی رحمت جوش میں ہے، اور یہ رمضان مبارک کا آخری دہا ہے، جہنم سے نجات کا دہا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام کو توفیق دے کہ ہم اس ماہ مبارک کے یہ جو چند دن باقی ہے، ہم اللہ سے اپنے رشتے کو اور مضبوط کریں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی غلامی کے رشتے کو اور مضبوط کریں، ہم اللہ سے بھیک مانگیں، اللہ سے کے سامنے گڑ گڑا کر توبہ کریں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری مغفرت فرما دے۔ حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب نے اچھی بات کہی اپنے مختصر سے خطاب میں کہ اس ماہ مبارک میں ہم کو صبر کی ٹریننگ دی گئی، اس ماہ مبارک میں ہم کو ایثار اور قربانی کا جذبہ سکھایا گیا، اس ماہ مبارک میں ہم کو اللہ سبحانہ و تعالی روزہ رہنے کی توفیق دے کر اللہ ہم کو یہ پیغام بھی دے رہا ہے کہ دیکھو تم 16 گھنٹے 15 گھنٹے جو روزہ رہتے ہو، دیکھو کس طریقے سے تم بھوک اور پیاس کو جب چھوڑ رہے ہو تو تمہارے دلوں میں اس بات کی ایک کیفیت پیدا ہونی چاہیے، تمہاری سوچ اور فکر میں، کہ ایسے کئی غریب ہیں جو بھوکے اٹھتے ہیں اور بھوکے سوتے ہیں۔ جب تم بھوک کو محسوس کرو گے تو ان غریبوں کے تعلق سے بھی سوچو۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ عالم اسلام، ملت اسلامیہ ایک نازک ترین دور سے گزر رہی ہے۔ یقیناً ہم نے دین اسلام کی تاریخ میں ہم نے کئی نازک وقت کو دیکھا اور بڑے سور آزما حالات کو بھی ہم نے دیکھا۔ ہم نے حیات اور موت کے کشمکش میں ہمیشہ ہم نے اولاد آدم کو سائل حیات پر لا کر چھوڑا، اور جو کتاب ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجز عظیم ہے، اس کتاب کے قرآن کریم کے پہلے سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے، جس کا مفسرین اکرام نے اس طرح ترجمہ کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو خوف سے آزمائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو بھوک سے آزمائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو ہماری لہلاتی کھیتوں کی بربادی سے آزمائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو ہماری اولاد سے آزمائے گا۔ اور جب ہم نے اللہ کو اپنا رب مان لیا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان لیا، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، ہم ختم نبوت کے اقرار کرنے والے، ہم نے حق کو مان لیا، اور حق کو ماننے والے ہمیشہ
آزمائشوں کو اپنے گلے سے لگاتے ہیں. حق کو ماننے والے ہمیشہ آزمائشوں کو اپنے گلے سے لگاتے ہیں، کیونکہ اگر ہم سیرت النبی کا مطالعہ کریں گے، اگر ہم علماء کرام کے پیروں کے پاس بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات کو سنیں گے، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان حق کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کی گئی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں سجدہ کر رہے، آپ کے جسم مبارک پر صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کی اجڑی ڈالی گئی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ رہے، آپ سے دست درازی کی گئی. جب صدیق اکبر بیچ میں آ گئے تو ان کو منہ پر مارا گیا، ان کو لہو لہان کر دیا گیا. آزمائشوں کا سفر یہ بھی تھا دین اسلام میں. حضرت بلال کو گرم گرم ریت پر گھسیٹا جاتا. آزمائشوں کا سفر یہ بھی تھا کہ حضرت عمار بن یاسر کے پیٹ کے اوپر گرم پتھر رکھ دیے جاتے. آزمائشیں یہ بھی ہوئی ہم سے کہ حضرت امیر حمزہ سید الشہداء کی شہادت آپ کو پیش کرنا پڑا اللہ کی راہ میں. آزمائش یہ بھی رہی کہ سیرت النبی کا اگر ہم مطالعہ کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر مدینے کی ہجرت کرنا پڑا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج کا وقت، آج کے موجودہ حالات اور آج کی شیطانی طاقتیں ہمارے دلوں میں خوف پیدا کرنا چاہتی ہیں، مگر قرآن پکار پکار کر آپ سے اور ہم سے کہہ رہا ہے کہ اللہ قرآن میں فرما دیا کہ تم کو خوف سے آزمایا جائے گا. اگر یہ شیطانی طاقتیں ہم کو خوف سے آزمانا چاہتی ہیں تو ہم ان کے خوف سے ڈرنے والے نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم زمین پر اللہ کے سپاہی ہیں. ہم زمین پر اللہ کے سپاہی ہیں اور مسلمان سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتا. ہم زمین پر اللہ کے سپاہی ہیں اور مسلمان سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتا. جو طاقتیں ہم کو خوف دلانا چاہتی ہیں، ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے سپاہی ہیں. ہم تمہارے خوف سے ڈرنے والے نہیں ہیں. ہم تمہارے خوف سے اپنا راستہ بدلنے والے نہیں ہیں. ہم اپنے حالات کو بدلنے والے نہیں ہیں، بلکہ جو اللہ کا سپاہی ہوتا ہے وہ حالات کو موڑ دیتا، حالات اس کو نہیں موڑتے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں غزہ میں، فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے کہ 30,000 لوگوں کی موت، جس میں 11,000 سے زائد معصوم بچے، 12,000 سے زائد خواتین، 60,000 سے زیادہ لوگ زخمی، جس میں آج کی تاریخ میں 25-30 ہزار کے قریب ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں حاملہ ہیں، جن کے پاس کوئی ڈاکٹر اسپتال نہیں ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ غزہ کی سرزمین پر 3 بڑے اسپتال تھے، ان کو کھنڈیر میں ظالم اسرائیلیوں نے تبدیل کر دیا. الشفا ہاسپٹل میں ظالم اسرائیلی اپنی فوج کے ساتھ گھس کر 100 خواتین کی عصمت ریزی کرتے ہیں، اسپتالوں کو برباد کرتے ہیں. 20 لاکھ کی آبادی غزہ کی، 12 لاکھ لوگ آج بے گھر ہو چکے ہیں. ان کے پاس گھر نہیں ہے، سر پہ سایہ نہیں ہے. مگر سلام کرتا ہوں میں ان غزہ کے ان غیور مجاہدین کو. ان کی ماں اور بہنیں اپنی مائیں پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو کھویا، اپنے باپ کو کھویا، اپنے شوہر کو کھویا، میں نے اپنے خاندان کے 25 لوگوں کو کھویا، مگر وہ ہماری ماں پکار کر کہتی ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. گھر برباد ہو گیا ہے. ایک باپ اپنے معصوم بیٹے کی لاش کو اٹھائے ہوئے 5 سال کی اور پکار کر کر اللہ میرے بیٹے کی شہادت کو قبول فرما لے. کفن میں لپٹی ہوئی لاش ایک ماں اٹھا کر اپنی بیٹی کی لے کے جا رہی ہے اور کہہ رہے کہ اللہ ہم تجھ سے نا امید نہیں ہے، اللہ ہم تجھ سے نا امید نہیں ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ
لوگ یہ طاقتیں ہم کو ڈرانا چاہتی ہیں، مگر مجھے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ضرور ان فلسطینیوں کو سرخرو کرے گا، اللہ ان کو کامیاب کرے گا، اللہ ان کو غلبہ دے گا انشاءاللہ تعالی۔ جو دنیا آج بحری ہو چکی ہے، جو دنیا آج بحری ہو چکی ہے، ان کی تکالیف کو نہیں سن رہی ہے۔ معصوم بچے بھوک سے مر رہے ہیں، جو بچے زندہ ہیں فاقہ کشی سے مر رہے ہیں، دوائیں نہیں ہیں ان کے پاس، مگر دنیا اندھی ہو چکی ہے، دنیا بحری ہو چکی ہے۔ یہ دنیا جو بڑا درس دیتی ہے مسلمانوں کو کہ اپنی بچیوں کو پڑھاؤ، یہ دنیا جو بڑا پکار کر کہتی ہے کہ تمہارا حجاب، تمہارا برقع تمہاری ترقی میں حائل ہو رہا ہے، یہ دنیا جو بڑا مسلمانوں کو مساوات کا درس دیتی ہے، ارے تمہارے کون سے مساوات ہیں کہ 30,000 لوگ مر گئے مگر تمہاری زبانوں پر اسرائیلیوں کو ظالم تم نہیں کہہ سکتے؟ یہ کون سی تمہارے مساوات ہیں؟ یہ کون سا تمہارا ترقی یافتہ پن ہے کہ بچے بھوکے مر رہے ہیں؟ 11,000 بچے مر گئے مگر تمہاری زبانوں پر ان بچوں کی تکالیف کا ذکر نہیں ہوتا۔ مگر یاد رکھو، تاریخ گواہ ہے کہ اللہ ضرور انصاف کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ لوگ پوچھتے ہیں، ہم فخر کرتے ہیں کہ بھائی ان کے پاس سونے کے پہاڑ ہیں، ان کی زمین کے نیچے تیل ہے، پیسے اربوں دولت ہے، مگر کیا فائدہ اس تیل کا، اس سونے کے پہاڑوں کا جو ان 30,000 کو نہیں بچا سکے؟ 1 گھنٹے میں تم سفر طے کر سکتے، مگر تم کو فکر نہیں ہے، تم اپنے شاہی محلات میں موج منا رہے، مناؤ موج، یہ دنیا ختم ہوگی یاد رکھو۔ اور کسی ایک فلسطینی نے رو کر کہا کہ جو آج ہماری تائید میں بات نہیں کر رہے، ہم اپنی بات کو حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے کریں گے، ہم اپنی بات کو اللہ کے سامنے حشر کے میدان میں کریں گے۔ تو تیار ہو جاؤ، جن کے پاس سونے کے پہاڑ ہیں، جن کی زمینوں میں تیل ہے، یہ اس دن تم کو کام نہیں آئے گا جب ایک باپ کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا کہ پروردگار یہ معاملہ تھا، میری بیٹی کی عصمت ریزی کر دی گئی، میرے باپ کو مار کر جب میں قبرستان میں دفنایا تو میں دیکھتا ہوں کہ اسرائیلی فوج کے ظالم لوگ بلڈوزروں سے میرے باپ کی لاش کو نکال کر اپنے کتوں کے حوالے کرتے ہیں کہ کھاؤ میرے باپ کی لاش کو۔ تو جب ان کو جواب دینا پڑے گا، ان کو بتانا پڑے گا، مگر ہم سرزمین حیدرآباد میں بیٹھ کر کم سے کم ہم جذبات سے ان سے اظہار یگانیت کر سکتے ہیں۔ یہ سب سے کم ایمان کی نشانی ہے کہ کم سے کم ہم جذبات سے ان معصوم فلسطینیوں کو ہم اپنا پیغام دے سکتے ہیں کہ ہم ضرور تمہاری تکلیف کو محسوس کر رہے ہیں، ضرور تمہاری اس بربادی کو، تمہاری شہادتوں کو، تمہارے بچوں کے یتیم ہو کر ہم جو دیکھتے ہیں، یقیناً ہماری آنکھ میں آنسو آتے ہیں۔ اور سلام کرتا ہوں سرزمین حیدرآباد پر، اور خاص طور سے حیدرآباد کے اس علاقے کے ان تمام مساجد کے ذمہ داروں کو جو ہر نماز میں، جو تراویح کی نماز کے بعد جو دعا ہوتی ہے، تہجد کی جو اجتماعی نمازیں ہو رہی ہیں، اس میں رو رو کر اللہ سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ اللہ فلسطینیوں پر رحم فرما دے۔ میرے بھائی، یہی تو خصوصیت ہے ہماری سرزمین کی، یہی تو خصوصیت ہے، یہی تو مزاج ہے ہمارا کہ ہم ان غزہ کے فلسطینیوں کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ کوئی دن میرے پاس نہیں جاتا کہ لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کیسے ان کی مدد کر سکتے، ہم کیسے ان تک ہم کچھ امداد پہنچا سکتے ہیں۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ اللہ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے، مگر ہماری حکومت جب تک ایک اعلان نہیں کرے گی ہم کچھ مدد نہیں کر سکتے۔ مگر میرے بھائی، اللہ نے آپ کو اور ہم کو ایک بہت بڑا ہتھیار دیا ہے، وہ ہتھیار ہمارے ہاتھ ہیں، وہ ہتھیار ہمارے ہاتھ ہیں۔ ہم ہر نماز کے بعد، ہر ذکر کے بعد اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ پروردگار جو آج یہ بے سر و سامانی کے عالم میں یہ فلسطینی، اللہ تو ان کو رحم فرما دے۔ اللہ سے دعا کرتے رہیے کہ اللہ رزاق، اللہ ان کو رزق دے دے، اللہ شافی، اللہ ان کو شفا دے دے، اللہ غیب سے ان کی مدد فرما دے۔
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبح قیامت تک غازہ کے فلسطینیوں کو اللہ وہاں پر آباد اور شاداب رکھے۔ پروردگار جب تک حضرت عیسیٰ کا تو نزول نہیں کرتا اس وقت تک فلسطینیوں کو آباد رکھے۔ اللہ وہ مسجد جہاں پر آج دمشق میں حدیث شریف میں آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پروردگار اس وقت تک ان فلسطینیوں کو آباد اور شاداب رکھ میرے مولا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ خوف سے ہم کو آزمانے کی کوشش کی جا رہی، خوف سے۔ اور یاد رکھیے ہم زمین پر اللہ کے سپاہی ہیں۔ جس دن ہم دنیا کی محبت کم کریں گے، دنیا کی محبت اپنے دل و دماغ سے نکالیں گے، اس لیے کہ قرآن میں سورہ توبہ میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جب اس کا ترجمہ مفسرین نے کیا کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو، تمہارے قدم وزن ہو جاتے، تم بوجھل ہو جاتے ہو، اور اللہ فرما رہا ہے کہ کیا تم نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کو پسند کر لیا، چھوڑ دیا؟ کیا تم نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر فوقیت دی ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مومن ایک شیر کی طرح ہوتا ہے، اور شیر ایک باوقار زندگی گزارتا ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں خوف پیدا ہو رہا ہے تو ہم کو دیکھنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ میرے قدم ڈگمگا رہے ہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ میں اس کو ظالم نہیں کہہ سکتا، آخر کیا وجہ ہے کہ جو میری شناخت کو ختم کرنا چاہ رہا میں اس کے خلاف کچھ نہیں کہہ سکتا، جو میری مسجدوں کو ویران کرنا چاہتا ہے میں اس کے خلاف کھڑے ہوں گا نہیں ہوں گا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب یہ خوف ختم ہوگا تو ہماری اولاد میں سعد بن ابی وقاص پیدا ہوں گے، جب یہ خوف ختم ہوگا تو ہماری اولاد میں صلاح الدین ایوبی پیدا ہوں گے، خالد بن ولید پیدا ہوں گے، ہماری بچیوں میں اسما بنت ابوبکر کی طرح بیٹیاں ہماری مجاہدہ کریں گے اور آگے بڑھیں گے، اور ان کی اولاد سے زبیر پیدا ہوں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس بات کا ہم کو نوٹس لینا ہے۔ اور سعد بن ابی وقاص فوج لے کر ایران کے رستم سے مقابلہ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ دریائے دجلہ شام میں طوفان ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلمان فارسی صحابی رسول سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ سلمان، کیا ہم طوفان کے تھمنے کا انتظار کریں اور پھر کشتیوں سے اس دریا سے گزر جائیں؟ حضرت سلمان فارسی نے کیا کہا؟ حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ سعد، ہمارا دین اور ہمارا ایمان تازہ ہے۔ دوسری بات حضرت سلمان فارسی نے کہی کہ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو شرک کی گندگیوں سے پاک کیا۔ تیسری بات سلمان فارسی نے کہی کہ اللہ اس دین کو غالب کرے گا سعد۔ اور چوتھی بات کہی کہ سعد، ہم اللہ کے سپاہی ہیں، ہم صرف اللہ پر یقین کرنے والے ہیں، سعد تم طوفان کو مت دیکھو، کود جاؤ اس دریا میں، اللہ ہم کو اس دریا سے پار کرے گا۔ تو دنیا دیکھتی ہے کہ مسلمانوں کی فوج دریا میں طوفان نے اپنے گھوڑوں کو اتار دیے۔ تاریخ تبری میں لکھا کہ ایرانی پکار کر کہنا شروع کر دیے، یہ وہ لوگ ہیں جو ہتھیار پر بھروسہ نہیں کرتے، اللہ کی قدرت پر کامل یقین کرتے۔ تو اللہ کی قدرت پر کامل یقین کرنا، اللہ کی قدرت پر کامل یقین کرنا، یہ پہلی بنیادی چیز ہے کہ اللہ کی قدرت پر کامل یقین کرنا۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یقیناً حالات اور وقت انسان کے لیے آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، مگر ہم اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہرگز مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا، ہم نے یونس علیہ السلام، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ ہم نے حضرت یونس کے غم کو دور کیا، ہم نے یونس علیہ السلام کے غم کو دور کیا، اور ہم تمہاری بھی مدد کریں گے، اللہ فرما رہا ہے۔
اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر، اللہ نیکوں کے ساتھ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب حضرت نوح علیہ السلام نے شکایت کی تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم تم کو غالب کریں گے۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے ان کو تکلیف دی تو اللہ نے ان کو صف ہستی سے مٹا دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کیے تو اللہ نے فاتح مکہ بنا کر پھر بھیجایا آپ کو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ پر کامل یقین رکھنا ہم کو ضروری ہے۔ ہم خدا کی قدرت پر جیتے ہیں اور مرتے ہیں۔ یہ سبق ہم کو قرآن سے، قرآن کہہ رہا ہے کہ تم کو آزمایا جائے گا خوف سے، سورہ بقرہ میں کیا تم کو آزمایا جائے گا بھوک سے، تم کو آزمایا جائے گا تمہاری اولادوں سے، اور اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم تم کو چھوڑ دیں گے اس لیے کہ تم نے صرف کلمہ پڑھ لیا، ہم تم کو آزمائیں گے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہاری ماں، تمہارا ایمان اللہ نے ہم کو خرید کر، اللہ نے ہم کو خرید لیا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے تم کو خرید لیا جنت کے عوض۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ غزہ کی تکالیف کو دیکھ کر، ہمارے اطراف میں ہم اپنے اس تمام ظلم کے نظاروں کو دیکھ کر، کئی نوجوان مجھ سے پوچھتے ہیں، میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کریم کو پڑھیے آپ۔ قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں کہ دربار فرعون ہے، دربار فرعون ہے، اس کی فوج ہے، لاہو لشکر ہے، مگر حق کے لیے کون کھڑے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں۔ نمرود کا دربار ہے، خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، اور حق کے علمبردار کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اسی مہینے میں، مبارک مہینے میں جنگ بدر ہوئی، معرکہ بدر ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 جانثار ہیں، اور کفاران کے پاس، مشرکین مکہ کے پاس 1000 کا لاہو لشکر۔ یہاں پر 8 تلواریں، وہاں پر سب کے پاس تلوار، یہاں پر 8 گھوڑے، وہاں پر سب کے پاس اونٹ اور گھوڑے، یہاں پر پانی نہیں، وہاں پر سب کچھ، یہاں پر بھوکے ہیں، وہاں پر کھانا رکھ کے لیے۔ کربلا ہم نے دیکھا کہ ایک طرف امام حسین ہے، نواسہ رسول ہے، اور یزید کی فوج ہے۔ ہم نے دیکھا اسی وطن میں کہ ایک طرف شیخ احمد سرندی ہے، مجدد الفتانی ہے، اور دوسری طرف مغل بادشاہ اکبر ہیں۔ مگر دنیا نے کیا دیکھا؟ اللہ نے بتا دیا کہ اللہ نے حق کو کامیاب کیا، اللہ نے فرعون کو ڈبا دیا پانی میں، اللہ نے نمرود کو سزا دی، اللہ نے بدر میں ہم کو کامیابی دی، اللہ نے امام حسین کو کامیاب کیا۔ شہادت ہوئی مگر کامیاب وہی ہوئے۔ اسی لیے صبح قیامت تک امام حسین کا نام یاد رکھا جائے گا، یزید پلید کو کوئی یاد نہیں رکھے گا۔ یہ مغل بادشاہ کدھر چلا گیا نہیں معلوم، مگر شیخ احمد سرندی کا نام عزت سے لیا جاتا رہے گا۔ تو اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کامل یقین کرو۔ آپ، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں صرف جذبات میں لانے کے لیے تقریر نہیں کر رہا ہوں، بلکہ آپ کو مثالیں دے رہا ہوں، ایک ایک بات آپ کے سامنے سچ بیان کر رہا ہوں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے ایمان کو مضبوط کریے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رستم کے پاس ایک ڈیلیگیشن جاتا ہے، حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستم کے دربار میں چلے جاتے۔ وہ بولتا ہے کہ تم کو اتنی ہمت کہاں سے آئی کہ تم میرے دربار میں آ گئے؟ تو بولتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے سپاہی ہیں، اللہ نے ہم کو یہاں پر بھیجا، اللہ نے ہم کو یہاں پر بھیجا۔ رستم پر خوف طاری ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کامل یقین کریے، اللہ کی قدرت پر یقین کریے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ تم کو آزمایا جائے گا۔ اب کوئی ہم کو جیل میں ڈال دے گا،
کوئی ہمارے گھر کو توڑ دے گا، کوئی ہماری مسجد کو ہم سے چھیننے کی کوشش کرے گا، کوئی جیل میں ہم کو زہر دے دے گا، تو پیغام کیا مل رہا ہے کہ تم ہمیشہ تیار رہو باطل سے مقابلہ کرنے کے لیے، تم ہمیشہ تیار رہو باطل سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ ہر میدان میں، تعلیم کے میدان میں باطل سے مقابلہ کرو، معاشی میدان میں باطل سے مقابلہ کرو۔ ارے جو مسجدوں کے خلاف ہیں تم ان کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ، جو حجاب کے خلاف ہیں ان باطل طاقتوں کے خلاف تم کھڑے ہو جاؤ، جو بھارت وطن عزیز کے خلاف ہیں وہ بھی باطل طاقت ہیں، تم اپنی وفاداری کا ثبوت دو۔ اور ان ظالموں کو، ان شیطانی طاقتوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم اس زمین پر اللہ کے سپاہی ہیں، ہم اس زمین کے مالک ہیں، ہم اس زمین کے حصے دار ہیں، ہم کرایہ دار نہیں ہیں، ہم اس زمین کے مالک ہیں۔ ہم نے انسانیت کے کئی مظاہرے کیے، اور یہ ظالم لوگ، شیطانی لوگ بولتے مسلمان دہشت گردی کو فروغ دیتا ہے۔ ارے ظالموں، میں تم کو دعوت دیتا ہوں کہ تم اللہ کے کلام قرآن کریم کا پہلا صفحہ اٹھا کر پڑھو۔ میرا اللہ رحمان اور رحیم ہے، اللہ رحمان اور رحیم ہے۔ رحمان اور رحیم کے بندے دہشت گردی کریں گے، رحمان اور رحیم کے بندے ظلم کریں گے؟ ارے ہم تو دہشت گردی مٹانے کے لیے دین آیا ہے، ظلم کو ختم کرنے کے لیے دین آیا۔ تو میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ بلا لحاظ مذہب و ملت ہم کو ظلم کو ختم کرنا ہے، بلا لحاظ مذہب و ملت ہم کو مظلوموں کا ساتھ دینا ہے۔ یہ دین اسلام کی تعلیمات ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر آپ اور ہم جانتے ہیں کہ کل انشاءاللہ تعالی 27ویں شب ہوگی رمضان کی، اور اللہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی یہ اعلان فرما دیا کہ جس کو شب قدر نصیب ہوگی اس کو 83 ایئرز 86 برس 4 مہینے، جس کو شب قدر نصیب ہوگی اس نے عبادت کی 86 برس کی عبادت کا ثواب اس کو ملے گا۔ 83 ایئرز نوجوانوں، 4 مہینے۔ میں آج سے 4-5 دن پہلے دیکھا کہ کہیں پر ایک لگا تھا کہ 20% ڈسکاؤنٹ، جا کے اس کے دکان کو ہی توڑ دیے پورے، فری حلیم بول تو دکان کوہرام مچ گیا۔ یہاں پر یہ بولا جا رہا ہے تم ایک رات اگر تم عبادت کرو گے 86 برس کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ کتنا؟ 83 years and 4 months۔ سوچ لو آپ، اگر یہ کو بولنے ارے نہیں میاں میں ابھی جوان ہوں، وہ بڈھوں کا کام ہے۔ میرے بھائی، نہ بڈھوں کو، نہ مجھے، نہ تم کو کوئی گارنٹی ہے کہ تم کل صبح تک زندہ رہتے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو بڈھے لوگ ہیں اور 25 سال جی لیں صحت کے ساتھ، جو نوجوان ہیں نہیں معلوم، ٹپل کے آج کل تو خبر آ رہی کہ چلے گئے۔ تو 86 برس 83 years 4 months نوجوانوں، ہم تجارت کے منافع کے لیے رات بھر جاگتے، چھوٹی اجرت کے لیے۔ تو 27 کی شب یا شب قدر کے تعلق سے کہا گیا اس کو رمضان کی طاق راتوں میں آخری دہے میں تلاش کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ بہت بڑا انعام ہے۔ علماء کرام نے لکھا، بلکہ امام طبری نے لکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک قدر والی کتاب، ایک قدر والے رسول پر اور قدر والے رسول کی امت پر نازل کی۔ علماء کرام نے لکھا کہ اللہ کے رسول، حدیث شریف لکھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دیگر انبیاؤں کی امتوں کی عمر کو دیکھا تو آقا انعامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہو گئے کہ میری امت اتنی کم عمری میں کیسے اتنے بڑے عمل کرے گی۔ تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو رنجیدہ پایا اور جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ یہ شب قدر ہے، اس میں ایک رات اگر آپ کا امتی عبادت کرے گا تو 83 years
اور 4 months کا اس کی عبادت کا ثواب ملے گا. اور حدیث شریف میں آیا, مجاہد سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص بنی اسرائیل میں تھا جو 1000 سال تک تلوار باندھ کے رکھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف بیان کیے تو اللہ نے حضرت جبریل کو بھیجا اور کہا کہ میں آپ کو شب قدر دے رہا ہوں آپ کی امت کو. حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل میں ایسے 4 لوگ تھے, یوشع بن نون, حضرت ایوب, حضرت ادریس, زکریا, اور ایک نام دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ لوگ 80 سال تک اللہ کی عبادت کرے, اور پلک جھپکنے کے لیے بھی انہوں نے اللہ کی اطاعت سے منہ نہیں موڑا. صحابہ پریشان ہو گئے کہ 80 سال اور ایک گناہ نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جبریل امی کو بھیجا اور خوشخبری سنائی. اب علماء کرام نے یہ بھی لکھا, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ جب شب قدر ہوتا ہے تو حضرت جبریل امی فرشتوں کے ساتھ زمین پر آتے ہیں, اور اتنے زمین پر آتے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے, زمین تنگ ہو جاتی ہے. اور اگر اس دن اس رات کسی کے بال کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تو سمجھو کہ فرشتے تم سے مضافہ کر لیے. اگر تمہارے رونگٹے کھڑے ہو گئے, اللہ تم کو اور ہم کو توفیق دے. پھر تفسیر روح البیان میں لکھا گیا کہ جب فرشتے آتے ہیں تو وہ سب سے ہاتھ ملائیں گے کیا؟ گناہگاروں سے بھی. نیک بندے تو اللہ کے نیک بندے, اہل دل تو اہل دل ہے, خطوب اور اوتاد تو الگ معاملہ ہے ان کا, ولی اللہ ان کا الگ معاملہ ہے, ہم جیسے گناہگار کا کیا. تو تفسیر روح البیان میں لکھا گیا کہ جب فرشتے ہمارے اعمال ناموں کی کتاب کو دیکھتے ہیں, ہماری عبادتوں کو دیکھتے ہیں, جب گناہوں پر آتے تو اللہ پردہ ڈال دیتا. تو فرشتے پکار کر کہتے کہ سبحان ہے وہ ذات جس نے ہم اپنے بندوں کے گناہوں کو چھپا دیا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, شب قدر آنے والی ہے, تاخ راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا, اور اس کی علماء کرام نے بتایا, کیا بتایا کہ اس کو چھپا کر اس لیے رکھا گیا اگر کسی کو بول دیا جاتا کہ فلاں رات کو ہے, اور اگر کوئی مسلمان اس دن گناہ کر دیتا تو اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جاتا, تو اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جاتا. دوسری چیز جو علماء کرام نے بتائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو نام ہے, اس میں اعظم ہے, وہ چھپا ہوا ہے. آج جمعہ ہے, وہ جمعہ کی کون سی شب ہے جو دعا قبول ہوتی کسی کو نہیں معلوم, تلاش کرنا. جمعہ کا دن ہے, ذکر کرنا ہے. اور تیسرا یہ بتایا گیا کہ بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے ایک صحابی رسول سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا, بولا کہ آپ جا کر اس رات کا تعین بتا دو, اس دن اس رات ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے تو آپ نے دیکھا کہ 2 مسلمان جھگڑا کر رہے تھے. اللہ نے کہا آپ کا اعلان نہیں ہوگا, یہ رات کب ہے نہیں بتایا جائے گا. تو یاد رکھو مسلمانوں, ہم آپسی جھگڑوں سے اللہ کی بہت سی نعمتوں سے محروم ہو رہے ہیں. اور حد تو یہ ہو گئی کہ اب گھر میں جھگڑے, بھائی میں جھگڑے, بہن میں جھگڑے, میاں بیوی میں جھگڑے, جائیداد کا مانے سب سے گندی چیز جائیداد کا جھگڑا, مسجدوں میں جھگڑا, مسلک میں جھگڑا. اب تو رمضان کے مہینے میں کہیں بہادر پورہ میں پڑا کہ قتل بھی کر دیے. یاد رکھو, دنیا میں اگر ہم پستی میں ہیں تو ہم ایک دوسرے کا گرمان پکڑے اس کی وجہ سے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا برائی کی جڑ ہے, اور یہی دنیا تم کو قتل کرواتی ہے, یہی دنیا تم کو در در کا بھکاری بناتی ہے, یہی دنیا تم کو ناکام کرتی ہے. اور اس دنیا سے نکلنا ہے, اس دنیا کی زنجیروں سے نکلنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ دنیا کی غلامی سے نکلنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو قبول کرنا پڑے گا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو غلامی کو قبول کر لے گا, اس سے یہ تمام چیزیں اس کو سمجھ میں آ جائے گی. تو اسی لیے
اور پھر جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا شب قدر کب ہونے والی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ شرح بخاری کے علامہ عین الدین لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، اور اسی لیے ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ مدینے میں ایک دیہات میں رہتے تھے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ویرانے میں رہتا ہوں، نماز 5 وقت کی پڑھ لیتا ہوں، رمضان ہے، مسجد نبوی کب آؤں میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 27 کی شب کو تم مسجد نبوی میں آ جاؤ۔ حضرت عبداللہ انیس ابو داؤد کی حدیث ہے، وہ 27 کی رات مانے 26 کے دن عصر کی نماز سے مسجد نبوی میں آ جاتے، اور فجر کی نماز یعنی 27 اور روزہ شروع ہو جاتا، وہ فجر کی نماز پڑھ کے اپنے گاؤں چلے جاتے ہیں مدینے سے باہر۔ اور وہ ان کے فرزند سے پوچھا گیا کیا معمول تھا حضرت عبداللہ بن انیس کا، تو بولتے ہیں کہ وہ ایسا کرتے تھے، اور اگر ضرورت نہیں ہوتی تو عصر سے لے کے فجر تک مسجد نبوی میں بیٹھتے، عبادت کرتے ہوئے بیٹھتے۔ تو یاد رکھو نوجوانوں، کل کی رات ٹھیٹھی ٹھاٹا کرنے کے لیے نہیں ہے، کل کی رات موٹر سائیکل پر لائٹ ڈال کر پھرنے کے لیے نہیں ہے، کل کی رات مارکیٹ کو جا کر بیکار فضول کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل کی رات ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ مسجدوں کو آباد رکھیں۔ اللہ کی رحمت جوش میں رہتی، یاد رکھو 83 ایئرز 4 مہینے کی عبادت کا ثواب آپ کو ملے گا، ہم کو ملے گا، اگر ہم پورے اخلاص کے ساتھ آ کر اللہ سے رجوع کرتے ہیں۔ حضرت جبریل امی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک صحابی رسول رو رہے ہیں، بے انتہا رو رہے ہیں۔ حضرت جبریل امی فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی امت کے ہر امتی کے اعمال کو دیکھتے ہیں، اور اس کا رونا ہم نہیں دیکھتے، اس کا رونا ہم نہیں دیکھتے۔ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، اور ایک صحابی رسول ہچکیاں لے کے رو رہے ہیں، ہچکیاں لے کے رو رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس محفل میں ایسے لوگ بھی ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر ہوتے، تو ایک رونے والے کی وجہ سے اللہ ان تمام کے گناہوں کو معاف کر دیتا، کیونکہ جس محفل میں جو اللہ کے خوف سے روتا ہے، جو اللہ کے خوف سے روتا ہے، اللہ ان تمام محفل کے لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ ایک کتاب ہے نزہۃ المجالس، امام نقی آل رسول ہیں، امام نقی فرماتے ہیں کہ حشر کے میدان میں ایک شخص کو لایا جائے گا اور حکم ہوگا اس کو جہنم میں لے کر جاؤ، تو اس شخص کی آنکھ کا بال اللہ سے پکار کر کہے گا پروردگار یہ ایک رات تیرے خوف سے اس کی آنکھ میں آنسو آئے تھے، وہ آنسو میرے بال کو لگا، اللہ تو مجھے جہنم میں مت ڈال، مجھے اس کے جسم سے علیحدہ کر دے۔ امام نقی فرما رہے ہیں۔ تو اللہ فرمائے گا اپنی شان کے مطابق جل جلالہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بولے گا تو اس کے لیے دعا کیوں نہیں کرتا؟ تو آنکھ کا بال کہے گا عشر کے میدان میں اللہ تیرا خوف تیرا جلال دیکھ کر میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ تو اللہ فرشتوں کو بولے گا کہ اعلان کرو عشر کے میدان میں کہ فلاں فلاں شخص ایک رات میرے خوف سے رویا اور اس کی آنکھ سے آنسو نکلا، میرے خوف سے رونے کی وجہ سے میں اس کو جہنم سے نجات دیتا ہوں۔ تو میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور خاص طور سے غیور نوجوانوں، اللہ سے رونے والی آنکھیں مانگو، عشق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مانگو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی مانگو اللہ سے۔ ہم کیوں روتے؟ ارے بھائی الیکشن ہار گئے تو روئیں گے، کاروبار میں نقصان ہوا تو روئیں گے، میرا فون چوری ہو گیا تو روئیں گے۔ مگر یاد رکھو جو لوگ جو آنکھیں اللہ کے خوف سے روتی ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خطرہ تم آنکھ سے آنسو بہاتے اللہ کے خوف سے، کیونکہ اللہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو اس نے میرے خوف سے اس نے آنکھ میں آنسو لائے، یہ مجھ سے نا امید نہیں ہے۔ اسی لیے کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ یا علی، جب گناہگار اللہ کو پکارتا ہے اور نیک بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ کیسے جواب دیتا ہے؟ شیر خدا امیر المومنین نے فرمایا کہ جب نیک بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں حاضر ہوں میرے بندے۔ جب گناہگار پکارتا ہے اسد الدین اویسی کی طرح تو اللہ کہتا ہے میں حاضر ہوں میرے بندے، میں حاضر ہوں میرے بندے، میں حاضر ہوں میرے بندے۔ تو پوچھنے والا پوچھا یا علی یہ کیا معاملہ ہے؟ نیک بندہ پکار رہا ہے تو ایک مرتبہ، گناہگار پکار رہا ہے تو کئی مرتبہ۔ تو شیر خدا نے فرمایا، بتایا اور سمجھایا کہ نیک بندے کو اپنی نیکیوں پر بھروسہ ہوتا ہے، اور جو گناہگار ہوتا ہے اس کو اللہ کی رحمت پر بھروسہ ہوتا ہے، اس کو اللہ کی رحمت پر بھروسہ ہوتا ہے، وہ اللہ کے خوف سے روتا ہے۔ تو اللہ بولتا ہے کہ جانتا ہے کہ میں ہی اس کے گناہ معاف کرنے والا ہوں، اس کے پاس کوئی نیکیاں نہیں ہے، مگر میں جانتا ہوں یہ میرے خوف سے اپنے آنکھ میں آنسو لایا۔ تو ایسے رونے والی آنکھوں کو مانگو اللہ سے۔ میرے بھائی یہ چند دن رہ چکے ہیں رمضان کے، ہم سال کے 11 مہینے اللہ کی رحمت، اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہیں۔ آج اللہ سبحانہ و تعالی ہر رات کو پہلے آسمان پر اپنی شان کے مطابق آ کر کہہ رہا ہے کوئی میری رضا طلب کرنے والا میں رضا دے دوں، ہے کوئی میرے سے رزق طلب کرنے والا میں اس کو رزق دے دوں، ہے کوئی مجھ سے جو اپنی تکلیف بیان کر رہا ہے تو میں اس کی تکلیف کو دور کروں۔ اور حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کو حیا آتی ہے، اللہ کو حیا آتی ہے جب کوئی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے کہ اللہ میں پریشان ہوں میرے حال پر رحم فرما دے، تو اللہ کو حیا آتی ہے۔ اللہ سورہ زمر جا کر پڑھو، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے فَإِنِّي قَرِيبٌ، فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اس سے بڑھ کر آپ کو کیا خوشخبری دے سکتا اللہ سبحانہ و تعالی، کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں ان کے بہت قریب ہوں۔ اللہ ہمارے قریب ہے، قرآن میں بول رہا میں تمہارے قریب ہوں، فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ ہمارے شہرک سے زیادہ اللہ قریب ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، اب اس سے بڑھ کے خوشخبری اللہ کیا دے سکتا ہے؟ اور اس آیات کے سلسلے مفسرین کرام نے لکھا، بلکہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے مایوس مت ہو۔ اچھا ہم تو اور آپ ماشاءاللہ مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، اس قرآن کریم کی یہ لا تقنطوا من رحمت اللہ آیات مفسرین کرام نے لکھا کہ مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قتل کرتے تھے، ہم چوری کرتے تھے اور ہم زنا کرتے تھے، اگر ہم اسلام قبول کر لیں گے تو کیا اللہ ہم کو معاف کر دے گا، یا اگر نہیں کرے گا تو پھر ہم اسی دین پر رہیں گے؟ تو قرآن کریم حضرت جبریل امین آ کر کہتے ہیں اللہ فرما رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے مایوس مت ہو۔ یہ حال ان کا ہے، پھر ہمارا حال کیا ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی اللہ کی رحمت جوش میں فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ ہمارے بہت قریب ہے۔ سورہ زمر کو جا کر پڑھو آپ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ماہ مبارک اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ آج بھی اٹھو نوجوانوں، راتوں میں خوب گڑ گڑا کر اللہ سے بھیک مانگو، کیونکہ حشر کے میدان حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، تمام نبیوں رسولوں کی امت ہوگی، جہنم کی آگ کی گرمی اتنی ہوگی کہ سب پکاریں گے اپنے اپنے نبی اور رسول کو کہ اس آگ کی گرمی سے بچاؤ، ابھی ڈالا نہیں گیا، اس آگ کی گرمی سے بچاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے لوگ بولیں گے ارے ہم میں مجاہدین ہیں، تو آگ ٹھنڈی ہو جا، ہم میں شب بیداری کرنے والے ٹھنڈی ہو جا، ہم میں روزدار تھے، ہم میں شہید شہداء ہیں، مگر آگ ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امت جائے گی،
جبریل امی آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیالہ دیں گے اور پیالہ دے کر کہیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالے میں جو پانی ہے اس کو آگ پر ڈالیے، آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ پانی ڈالتے ہیں، آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امی سے پوچھتے ہیں یہ پانی کیا تھا؟ تو سنو نوجوانوں، تم جو بولتے نہ رہے بڈھے خالی مسجدوں میں رہ کے بس سجدوں میں رہتے، ارے ہمارا باپ راتوں میں اٹھ کے دعا کرتا، سنو وہی اس کی برکت کیا ہوگی کہ جبریل امی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو پانی تھا وہ آپ کی امت کے گناہگاروں کے آنسو تھے جو اللہ کے خوف میں بہائے گئے تھے۔ وہ اللہ کے وہ گناہگاروں کے آنسو تھے جو اللہ کے خوف میں نکلے تھے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کی رحمت جوش میں ہے، اللہ پر مکمل یقین رکھیے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو دنیا میں آیا وہ جائے گا ضرور۔ میں ہمیشہ اس حدیث شریف کو بیان کرتا ہوں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی جہنم سے آخری دو لوگوں کو نکالے گا اور ان دونوں کو اللہ اپنی شان کے مطابق اپنے سامنے لائے گا اور ان سے اللہ سبحانہ و تعالی پوچھے گا بتاؤ جہنم کیسی تھی؟ تو وہ ایک کہے گا یا اللہ بڑا، سب دونوں کہیں گے بڑی تکلیف تھی، کرب تھا، جسم جل گیا پورا۔ اللہ یا اللہ تو نے دنیا کو بنانے کے بعد سے اس آگ کو جلایا جو سفید تھی، سفید سے جا کر اب کالی ہو چکی ہے۔ اللہ ہم پورے جل گئے، اللہ ایک ایک لمحہ اس میں تکلیف کا تھا۔ اللہ پھر بولے گا جاؤ پھر سے جہنم میں جاؤ، تو اس دونوں میں سے ایک شخص دوڑے گا جہنم کی طرف۔ اللہ اپنی شان کے مطابق فرشتوں سے کہے گا لے کے آؤ اس کو واپس لایا جائے گا۔ شاہد اسد الدین اویسی ہوگا۔ اللہ کہے گا کہ تو ابھی کہہ رہا تھا کہ اتنا تکلیف ہوئی، اتنا جل گیا۔ بولے اللہ دنیا میں تیرا حکم نہیں مانا، آج ماننے کا موقع ملا تو بھاگ رہا ہوں۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ بولے گا یہ میری رحمت سے مایوس نہیں ہے، اس کو لے جاؤ جنت میں ڈالو۔ پھر دوسرے سے اللہ اپنی شان کے مطابق کہے گا تیرے دل میں خیال نہیں آیا کہ تو میری اطاعت کرے؟ بولے گا یا اللہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو جہنم سے نکال کر دوبارہ جہنم میں نہیں ڈالنے والا، میں آج بھی تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ فرمائے گا اس کو بھی لے جا کر جنت میں ڈال دو۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے مزاجوں میں ایک تبدیلی پیدا کرو، مزاجوں میں تبدیلی پیدا کرو، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا وقت ہم اس دنیا میں لکھا کر لائے اتنا وقت ہم کو ملے گا، اور جب وقت ختم ہو گیا تو جانا ہے۔ کوئی نہیں رہنے والا ہے یہاں پر، بڑے بڑے بادشاہ چلے گئے، ان کے محلات کھنڈیر ہو گئے، کوئی جانتا بھی نہیں ان کی خبر کہاں ہے۔ بڑے بڑے ظالم آئے، فنا ہو گئے، دنیا میں بڑا ظلم کیے، مگر جانا پڑا دنیا سے۔ مگر ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اتر پردیش گیا، مختار انصاری کے گھر کو گیا، تو اس کے بعد سے سوشل میڈیا پر یہ تمام کے تمام بانکڑے پہلوان شروع ہو گئے، تیرے کو مار دیں گے پورے کے پورے۔ ارے بھائی میں اخلاق کے گھر کو بھی گیا تھا، میں جنید اور نصیر کے گھر کو بھی گیا تھا جن کو زندہ جلا دیا گیا گھاٹ میکا کے۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں جو مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں، ایک بات یاد رکھو، میں جس دین پر چلتا ہوں نا، میں ان سے مخاطب ہوں، میں جس دین پر چلتا ہوں نا، میرے کو یہ دین ایسا چمن میں چل کے نہیں ملا، میرے کو یہ دین میرے کو بادشاہ کے محلوں سے نہیں ملا، میرے کو یہ دین مجھے نرم نرم قالین سے چل کر نہیں ملا، میرے کو یہ دین مجھے ملا تو بدر اور حنین سے ملا، یہ دین مجھے ملا تو احد سے ملا، یہ دین اگر مجھے ملا تو کربلا سے ملا۔ اس دین کی بنیادوں میں عباس علمبردار کا خون ہے ظالموں، تم مجھے جانتے نہیں، تم میرے دین کو نہیں جانتے۔ مار دیں گے، رے تو مارنا چاہے مار لے، میرا وقت نہیں ہے تو نہیں مروں گا، وقت ہے تو برابر مروں گا۔ تم کیا مار دیں گے؟ مار دیں گے۔
ارے ظالموں، قرآن میں اللہ لکھ رہا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، اور میں ان شیطانی طاقتوں سے کہہ رہا ہوں جو بولے مار دیں گے. ایک بات یاد رکھو، میں کوئی مرغی کا بچہ نہیں ہوں. ایک بات یاد رکھو، مرغی کا بچہ نہیں ہوں. بات کے حالات تم جانو. پھر میں اتنا آسانی سے جانے والا نہیں ہوں، پیٹھ نہیں دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی. تم کیا، تمہارے باپ بھی آ جائیں گے تو سامنے ٹھہروں گا میں انشاءاللہ تعالی. مگر یاد رکھو، مومن فنا نہیں ہوتا. مومن فنا نہیں ہوتا. اب کیسے نہیں ہوتا؟ موت کیا ہے؟ زندگی اور موت ایک حقیقت ہے نا. زندگی اور موت کے درمیان میں ایک حجاب ہے. تو ایک گھر سے دوسرے گھر کو جائیں گے آپ، تو فنا کیسے ہوئے؟ ایک گھر سے دوسرے گھر کو جا رہے آپ اور ہم، تو فنا کہاں سے ہوئے؟ تم فنا ہو جاؤ گے، ہم فنا نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی. تمہاری نسلیں فنا ہو جائیں گے، ہم فنا نہیں ہوں گے. ہم ایک گھر سے دوسرے گھر کو منتقل ہوتے. مستدراک ایک حدیث کی مشہور کتاب ہے. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آخرت کی زندگی کی تیاری کرو. مومن فنا نہیں ہوتا، وہ ایک گھر سے دوسرے گھر کو جاتا. ایک گھر سے دوسرے گھر کو جاتا ہے. تو موت سے ڈرنا نہیں ہے، مگر ڈرنا اس بات سے کہ موت کے بعد کیا ہوگا. جب خبر میں جائیں گے، جب حساب کتاب ہوگا، جب پوچھا جائے گا، جب تم سے اور ہم سے پوچھا جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی جب ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک دکھا جائے گا، تو ہم پکار کر کہیں گے یہ میرے آقا ہیں انشاءاللہ، میں ان کا امتی ہوں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم ایک گھر سے دوسرے گھر کو منتقل ہوتے. مارنا ہے مارو، کیا کرنا ہے کرو. تم زہر دے کے مارے انہوں شہید ہو گئے، تم زہر دے کے مارے انہوں شہید ہو گئے، تم 2 فیٹ کے سے گولی مارے وہ شہید ہو گئے. اور شہید تو قرآن میں اللہ بول رہا ہے ان کو مردہ مت کہو. تم جب مرو گے تم مردہ رہو گے انشاءاللہ. تم جب مرو گے تم مردہ ہوگے، میں مردہ نہیں رہوں گا، میں مومن ہوں، گھر تبدیل کروں گا. کسی ایک شاعر نے ایک اچھا شعر کہا تھا، میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. کسی ایک عاشق رسول نے بڑا اچھا کہا موت خبر کے بارے میں، کفن کے بارے میں. اب میں ان ظالموں سے کہہ رہا ہوں کہ پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو بھلا کیا نکلا. پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا. فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا. پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو بھلا کیا نکلا. فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا. یہی ہوگا میرے سے بھی انشاءاللہ، ہم تمام سے ہی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. پس مردن فرشتوں نے تلاشی لی تو کیا نکلا. فقط ایک دل کے حصے سے خیال مصطفیٰ نکلا. میرے بھائی، یہ ہماری پہچان ہے، اور یہ ظالم جانتے نہیں، یہ مردہ لوگ ہیں، یہ جانتے نہیں. ایک صحابی رسول تھے ابو سعید خثیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ضعیف ہیں، بیٹا بدر میں شہید ہو گیا. احد کی جنگ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جا کر عرض کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کریے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا دعا کرنا چاہیے؟ تو بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریے کہ میں احد کے جہاد میں شریک ہو سکوں اور مجھے اللہ شہادت دے دے. اور بولتے ہیں کہ جب جنگ بدر ہو رہی تھی تو میرے اور بیٹے میں یہ بحث ہوئی کہ میں جاؤں گا، تو ہم دونوں نے ڈرا کیا، خورا کیا. بیٹے کا نام اٹھا، بیٹا شہید ہو گیا الحمدللہ.
اور کہتے ایک ضعیف باپ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رات میں اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا جنت میں، اور کہہ رہا ابا جان جلدی آؤ میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ ارے ظالموں، ہم کو اسلام ایسے ملا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کی جنگ میں ایک اور واقعہ کہ ایک صحابی رسول آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری صورت اچھی نہیں ہے، میرے وجود سے تھوڑا بدبو آتی، کیا اگر میں کل شہید ہو جاؤں تو اللہ کیا دے گا مجھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تو جہاد میں شہید ہوگا تو اللہ تجھے جنت دے گا، تو شہادت کے اعلیٰ مقام پر پہنچے گا۔ وہ جنگ میں حصہ لیتے، شہید ہو جاتے، جب ان کی لاش کو دیکھتے ہیں تو چہرہ نورانی ہو جاتا، جسم سے خوشبو آتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کی حوریں اس کے استقبال کے لیے کھڑی ہوئی ہیں۔ تم ہم کو مارتے مارو پیارے، کون روک رہا تم کو؟ میری زندگی اللہ لکھ دیا ہے جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، میری ذلت، میری عزت، میری رزق، سب چیز اللہ لکھ چکا ہے، تم کیا لوگے مجھ سے؟ ارے یاد رکھو دنیا میں رہیں گے تو غازیوں کی طرح رہیں گے، یا پھر موت آئے گی تو شہادت کو پسند کریں گے، اور حشر کے میدان اپنے ماں باپ کو شرمندہ ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، میری آپ تمام سے دبن گزارش ہے کہ اس ماہ مبارک میں آپ کثرت سے اللہ سے دعا کریے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کی اللہ مغفرت فرما دے، اللہ سبحانہ و تعالی فلسطینیوں کی مدد فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالی ان کی غیب سے ان کی مدد فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالی ان 30,000 لوگوں کی شہادت کو اللہ قبول فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالی جو بچے یتیم ہو چکے ہیں اللہ ان کی لاز رکھ لے، اللہ ان کی مدد فرما لے، اللہ سبحانہ و تعالی جو لوگ زخمی ہیں اللہ ان کو شفا دے دے، جو لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اللہ ان کے گھروں کو پھر سے تعمیر کر دے، جو لوگ آج حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں فلسطین میں اللہ ان کو کامیاب اور کامران کر دے۔ اور یاد رکھیے کہ صبح قیامت تک یہ لڑائی چلتے رہے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح قیامت تک ایک گروہ رہے گا وہاں پر جو حق کے لیے لڑتا رہے گا، اللہ ان حق والوں کو اللہ کامیاب اور کامران کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم بھیک مانگتے ہیں کہ پروردگار تو ارحم الراحمین ہے، اللہ تو رحم فرما دے ان فلسطینیوں پر، اللہ ان کی مدد فرما دے فلسطینیوں پر، اللہ غازہ کے لوگوں پر رحم فرما، اللہ تو زمین و آسمان کا خالق ہے، اللہ تو نے قرآن میں فرما دیا فَإِنِّي قَرِيبٌ، پروردگار ان کی لاز رکھ لے، اللہ ہمارے وطن عزیز کو آباد کر دے، اللہ ہمارے وطن عزیز میں امن کو مضبوط کر دے، اللہ ہمارے وطن عزیز کے ہماری عبادت گاہوں کو اللہ اس کی حفاظت فرما، اللہ ہماری شناخت کو اور طاقتور بنا دے، اللہ ہماری شناخت کو اور طاقتور بنا دے، اللہ ہمارے ایمان کو اور مضبوط بنا دے، اللہ ہمارے دلوں سے خوف نکال دے، اللہ ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ڈال دے، یا اللہ ہمارے دلوں میں تیرے اور تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ڈال دے، اللہ ہمارے دلوں میں، ہماری اولادوں میں، ہماری نسلوں میں تیرا خوف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دے، اللہ ہمارے دلوں میں آپ کی خوف ڈال دے، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دے، اللہ ظالموں کا خوف ہمارے دلوں سے نکال دے، اللہ وقت کے فرعون اور نمرودوں کا خوف ہمارے دلوں سے نکال دے، اللہ وقت کے فرعون، وقت کے ظالموں کو تو دیکھ لے، یا اللہ تو دیکھ لے ان کو، یا اللہ ان کی سازشوں میں ناکام کر دے، اللہ جو ہم کو مٹانا چاہتے ہیں تو ان کو مٹا دے، اللہ جو ہماری شناخت کو ختم کرنا چاہتی اللہ تو ان کی شناخت کو ختم کر دے۔ پروردگار ہماری ریاست میں یا اللہ دریائے کرشنا میں پانی نہیں ہے، یا اللہ پانی برسا دے، یا اللہ کسان پریشان ہے، یا اللہ پانی کو نازل فرما دے، اللہ غریبوں کی مدد فرما، اللہ جو جس کو دولت دیا ان کو توفیق دے کہ وہ زکوٰۃ کو نکالے،
اللہ تو نے قرآن میں 32 مرتبہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا. اللہ ہم کو دولت مندوں کو توفیق دے کہ زکوٰۃ کو نکال سکیں. اللہ دولت مند جو زکوٰۃ نکالتے ہیں تو نے سورہ بقرہ میں اور سورہ روم میں فرما دیا کہ تمہاری دولت میں کمی نہیں آئے گی. اللہ اس دولت مندوں کو اور دولت دے. اللہ جو زکوٰۃ نکالتے ہیں ان کو اور دولت دے. اللہ جو غریب روزہ داروں کا روزہ کھلاتے ہیں اللہ ان کو اور رزق دے دے. اللہ جو روزے داروں کا روزہ کھلا رہے ہیں اللہ ان کی اس قربانی کو ان کی اس خدمت کو قبول فرما لے. اللہ جو غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں اس ماہ مبارک میں اللہ ان کی ان کوششوں کو قبول فرما لے. ان کے مرحومین کو ان کے مرحوم والد والدہ کی مغفرت فرما دے. اللہ ایسے لوگوں کو اور دولت دے جو غریبوں کی مدد کر رہے ہیں. اور یا اللہ تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دولت مندوں سے لے کر غریبوں کو لوٹا دی جائے گی. اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم غریبوں کو ان کی دولت لوٹا دیں. اللہ ہم کو اور دولت دے تاکہ ہم علم والے پیدا کر سکیں. اللہ ہم کو اور دولت دے تاکہ ہم طاقتور ہو سکیں. اللہ ہم کو عزت سے نواز دے. اللہ ہم کو عزت سے نواز دے, دین اور دنیا کی عزت سے نواز دے. اللہ ہم میں اتحاد کو مضبوط کر دے. اللہ ہمارے اتحاد کو مضبوط کر دے. اللہ تو نے ساری دنیا کے مسلمانوں کو جو مغرب میں ہے, شمال میں ہے, جنوب میں ہے, ایک ہی وقت میں سب بھوکے. یا اللہ ہم کو تیرا پیغام سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تو ہم کو پیغام دے رہا ہے کہ جب عبادت میں اجتماعیت پیدا ہو جائے گی تو عادت میں اتحاد پیدا ہو جائے گا. اللہ ہماری عادتوں میں اتحاد کو پیدا کر دے. اللہ تو نے قرآن میں فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ تیری رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی ہم کو توفیق عطا فرما دے. اللہ تیری رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہم کو منتشر ہونے سے بچا لیجئے. اللہ ہم کو ایک دوسرے سے بانٹنے سے بچا لیجئے. پروردگار تیری رسی کو مضبوطی سے تھامنے سے بچا. اے اللہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پابند بنا دے. اللہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دے. اللہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دے. اللہ ہماری اولادوں میں عشر مبشرہ کی محبت کو پیدا کر دے. اللہ ہمارے دلوں میں محبت کو پیدا کر دے. اللہ ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت کو پیدا کر دے. اللہ ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت کو پیدا کر دے. اللہ ہمارے دلوں میں اولیاء اللہ کی محبت پیدا کر دے. اللہ ہمارے دلوں میں تیرے علماؤں کی محبت پیدا کر دے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو توفیق دے کہ رمضان کے بعد بھی ہم تیرے گھر کو آباد رکھیں. اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم رمضان کے بعد بھی تیرے گھر کو آباد رکھ سکیں. اللہ ہم کو توفیق دے کہ رمضان کے بعد بھی ہم غریبوں کا پیٹ بھرے, ان کو کھانا کھلائے. اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم ظالموں کو ظلم سے روکیں. اللہ ہم کو مظلوموں کا ساتھی بنا دے. اللہ ہم کو غریبوں کا ساتھی بنا دے. اللہ جو ہماری بچیاں تیرے دین پر چل رہی ہیں ان کے ایمان کو اور مضبوط بنا دے. اللہ جو ہماری بیٹیاں دین پر چل رہی ہیں, دین اسلام پر فخر سے چل رہی ہیں, اللہ ان کی ایمان کو مضبوط بنا دے. اللہ ہماری بیٹیوں کی نیک گھرانے میں شادی فرما دے. اللہ اس جہیز کی لعنت کا خاتمہ کر دے. اللہ جو شوہر اپنی بیوی سے غلط برتاؤ کرتا ہے اللہ اس کو توفیق عطا فرما دے. اس کو توفیق عطا فرما دے. اللہ ہم کو سلیقہ سکھا دے کہ کیسے ہم اپنی بیویوں سے محبت کر سکیں. اللہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہم تمام کو یہ بتا دے کہ تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری امت کی ماؤں پر کبھی بھی ان پر ہاتھ نہیں اٹھایا. یا اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لیں. یا اللہ تجھے کربلا والوں کا واسطہ پروردگار, اللہ تجھے کربلا والوں کا واسطہ, اللہ تجھے شہداء بدر کا واسطہ, اللہ تجھے شہداء احد کا واسطہ, اللہ تجھے واسطہ ہے طائف کے شہداؤں کا, اللہ تجھے واسطہ ہے تیرے حبیب کا, اللہ تجھے واسطہ ہے چاروں خلفائے راشدین کا, اللہ تجھے واسطہ ہے شہزادی جنت کا, شہزادے جنت کا, اللہ تجھے واسطہ ہے صحابہ کرام کا, تابعین کا,
شیخ ابو الحسن شاذلی کا، شیخ عبد القادر جیلانی کا تجھے واسطہ پروردگار، اللہ تجھے تیرے اولیاء اللہ کا واسطہ، خواجہ ہند الولی کا واسطہ، یا اللہ تیرے نیک بندوں کا واسطہ، اللہ لاز رکھ لے ہماری، پروردگار لاز رکھ لے ہمارے دلوں سے ان کا خوف نکال دے پروردگار، اللہ ہمارے اتحاد کو مضبوط کر دے پروردگار، ہمارے اتحاد کو مضبوط کر دے اللہ، بے سر و سامانی کے عالم میں حق کی سربلندی کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، اللہ ہم کو کامیاب کر دے اللہ، مجھ پر رحم فرما پروردگار، تو جانتا ہے میرے دل کا حال کیا ہے پروردگار، میں نے جو کچھ فیصلے لیے یا اللہ جماعت کے حق میں لیے، اللہ جو امانت میرے کندھوں پر تو نے ڈالی میں نے اس کو سامنے رکھ کر فیصلے لیے، تو میرے دل کا حال جاننے والا ہے یا اللہ، جو لوگ الزامات لگا رہے اللہ تو سچ کا ہے، تو جانتا ہے، میں تیرے سامنے آج کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں اللہ جو مجھ پر الزام لگا رہے مجھے ان سے کوئی مطلب نہیں، مجھے تجھ سے ہی مطلب تھا اللہ، اور ہمیشہ تجھ سے ہی مطلب رہے گا، میں نے اس امانت کو سامنے رکھ کر فیصلے پروردگار، اللہ تو نے مجھے بچایا ظالموں کے ظلم سے، اللہ تو نے مجھے بچایا حکومت کرنے والوں کے لالچ سے، اللہ تو ہی مجھے بچایا ہے، آج بچا لے پروردگار، اللہ یہ تمام شیطانی لوگ جمع ہو کر اللہ مقابلے کے لیے آ رہے ہیں، اللہ ہم حسبنا اللہ نعم الوکیل کہنے والے ہیں، اللہ ہم حسبنا اللہ نعم الوکیل کہنے والے ہیں، اللہ ہم تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یا اللہ تو ہمارے لیے کافی ہے، اللہ تو ہمارے لیے کافی ہے، دلوں میں محبت ڈالنے والا تو ہے، کامیابی دینے والا تو ہے، اللہ تو نے 65 سال سے کامیابی دی، اللہ کامیاب کر دے اللہ، تاکہ اس آواز کو ان باطلوں کے ایوان میں اٹھا سکیں، ان مظلوموں کی آواز کو اٹھا سکیں، اللہ ہمارے صفوں میں اتحاد کو پیدا کر دے، اللہ جو لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں پروردگار تو میری زندگی لکھا ہے، اگر میری زندگی میں شہادت ہے تو پروردگار مجھے قبول ہے، اسد الدین اویسی پکار کر ہی کہتا رہے گا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا، اللہ تو بے شمار نعمتوں سے مجھے نوازا، اللہ جب تک تو زندہ رکھے گا اللہ مجھے سوائے تیرے سامنے کسی کے آگے مت جھکا پروردگار، اللہ ہم تمام کو سوائے تیرے آگے کسی کے آگے مت جھکا، اللہ ہم کو فخر ہے کہ تو ہمارا رب ہے، اللہ ہم کو فخر ہے کہ ہم تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اللہ ہم کو ناز ہے، اطمینان ہے، یقین ہے کہ تو ہماری مدد کرنے والا، اللہ تو ہماری مدد فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہم تمام کو شب قدر نصیب فرما دے، اللہ ہم تمام کو شب قدر نصیب فرما دے، اللہ جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما دے، اللہ میرے والد میرے قائد سالار ملت کی مغفرت فرما دے، اللہ مرحوم قائد اور مجلس کے مرحوم قائدین کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم یہاں پر کھڑے ہیں، اللہ ان کے خبر میں کو کشادہ فرما دے، یا اللہ ان کے خبروں کو کشادہ فرما دے، ان کی مغفرت فرما دے، اللہ مرحوم قائد سالار کی مغفرت فرما دے، اللہ کوئی ایسا دن نہیں جاتا کہ ایک بیٹا اپنی باپ کی کمی کو محسوس نہیں کرتا، اللہ ہر اولاد کے والد والدہ کی مغفرت فرما دے، اللہ جو اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ تو راضی ہو جا پروردگار، یا اللہ ان سوکھے ہوٹوں سے آپ سے بھیک مانگ رہے، اللہ آپ کے حبیب کا ارشاد ہے کہ تجھے حیا آتی ہے جب تجھ سے ہاتھ اٹھا کر کوئی بھیک مانگتا ہے، اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ اللہ ہماری لاز رکھ لے، اللہ ہماری لاز رکھ لے، اللہ ظالموں کے آگے سر کو مت جھکنے دے، اللہ یہ سر جھکے تو تیری بارگاہ میں جھکے، اللہ ہم کسی سے مانگے تو تجھ سے مانگے، اللہ ہم مانگے تو تجھے وسیلہ دے کر مانگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ عالم اسلام کی لاز رکھ لے، اللہ عالم اسلام کی لاز رکھ لے، اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، ہماری ٹوٹی پوٹی عبادتوں کو قبول فرما لے، اللہ ہم گناہگار ہیں، اللہ ہماری نمازیں صحیح ہوئی نہیں معلوم، اللہ تو غفور رحیم ہے، نمازوں کو قبول فرما لے، اللہ روزوں کو قبول فرما لے، اللہ ہماری لاز رکھ لے، اللہ جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے پروردگار ہم تمام کی تکالیف کو دور فرما دے، اللہ خوف نکال دے، اللہ خوف نکال دے پروردگار، ہم تیری کسی آزمائش کے لائق نہیں ہیں،
اللہ ہم تیری کسی آزمائش کے لائق نہیں ہے، تو غفور رحیم ہے، تو یا ذا الجلال والاکرام ہے۔ اللہ ہماری لاج رکھ لے، ہمارے فیصلوں میں برکت عطا فرما، اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما لے، اللہ ہمارے جان اور مال کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، اللہ ہماری اولاد کو نیک بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔